بہت سارے حاجی اس ٹینشن میں رہتے ہیں کہ کہاں کون سی دعا پڑھنی ہے، طواف میں کون سی دعا پڑھنی ہے، پہلے چکر میں کون سی پڑھنی ہے، دوسرے میں کون سی پڑھنی ہے، صفا میں کون سی پڑھنی ہے، مروہ پر کون سی پڑھنی ہے، مینا عرفات میں دعائیں کون سی پڑھنی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں دو تین مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا آپ کو تلفظ کے ساتھ عربی دعا صحیح پڑھنے آتی ہے؟ دوسرا یہ کہ جب بھی دعا مانگیں اس کا جو میننگ ہے، اس کا جو معنی ہے، وہ بھی دل میں ہونا چاہیے، میں مانگ کیا رہا ہوں۔ تو اگر دعا عربی مانگنی ہے تو پہلے یہیں پاکستان میں یا دنیا میں جہاں کہیں مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، کسی صحیح قاری صاحب کو اپنی یہ دعائیں پڑھ کر سنائیں کہ ذرا دیکھیں میرا تلفظ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پھر ان دعاؤں کا ترجمہ بھی الحمدللہ امیر اہل سنت نے اپنے بڑی پیاری کتاب رفیق الحرمین، یہ کتاب تو یوں سمجھیے کہ آپ سب کی پورے سفر میں ساتھی ہونی چاہیے۔ جب آپ ترجمے کے ساتھ دعا مانگیں گے، ذہن میں ترجمہ ہوگا، پھر آپ کی دعا میں رقت بھی ہوگی، دل بھی لگے گا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جناب میں تلفظ کے ساتھ صحیح پروننسیشن کے ساتھ دعائیں نہیں مانگ سکتا، تو درود پاک ایسا وظیفہ ہے، ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد پورے سفر میں جاری رکھیں، برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ تو درود پاک اور احرام کی نیت کرنے کے بعد لبیک، کہ یہ بھی حاجی کے لیے بہت بہترین وظیفہ، افضل وظیفہ ہے۔ ایٹ لیسٹ کم از کم آپ نے لبیک تو زبانی یاد بھی کرنی ہے، تلفظ بھی درست اس کا کر لینا ہے، اور اس کا معنی بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ دیکھیں لبیک پڑھنے کا کیا لطف آئے گا۔